نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت گناہ پھیلتا جا رہا ہے، وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کا نتیجہ اور ثمرہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بندہ دیکھیے اگر عبادت نہ کرتا، مثلا کوئی بھی عبادت آپ لے لیں، وہ نہ کرتا تو وہ اور بات تھی، لیکن اس عبادت کو کر کے پھر اس میں دکھلاوا داخل کر دیا، شرک اصغر داخل کر دیا، اس نے تو پھر اس نیکی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا۔ دیکھیں صحابی رسول حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ فرمایا کہ جو بندہ جو ہے اس کی نیت دکھلاوے کی ہو تو اللہ کریم قیامت کا دن آئے گا، اس کی یہ نیت فاسدہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر فرما دے گا، اور فرمایا جس کی دنیا میں اعمال کے اندر ریاکاری کی نیت ہو تو اللہ کریم اس کے جو ہیں رازوں کی باتوں کو بھی ظاہر فرما دے گا۔ تو ریاکاری جو ہے ایک برا عمل ہے، قرآن میں بارہا اس کی مذمت آئی ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ فرما اپنے اعمال کو احسان جتلا کے ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے۔ کہیں فرمایا منافقوں کے بارے میں، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کرتے ہیں۔ جی یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے، مسلم کی روایت میں حضور کی خدمت میں عرض کی، ایک بندہ اچھا عمل کرتا ہے، اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہوتی، لوگ اس کے اوپر اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ اس کا کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے تلک عاجل و بشرا، یہ تو بہت جلدی مومن کو دنیا میں خوشخبری مل گئی ہے کہ اس کے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، کیونکہ انتم شہداء اللہ فی الارض ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رأى المؤمنون قبیحا فهو عند اللہ قبیحا، کہ یہ تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مومن اس اللہ کے گواہ ہیں زمین میں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں بھی اچھے فیصلے ہوتے ہیں، جس کو برا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی برے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اعمال علماء کو چاہیے کہ ایسا اخلاص کی طرف لوگوں کو رغبت دیں کہ وہ مخلص ہو جائیں۔ علامہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنبیہ الغافلین کتاب میں لکھا کہ جو قاری قرآن کسی امیر مالدار کے گھر بار بار جاتا ہے تو سمجھو وہ ریاکار ہے، اور جو عالم جو ہے وہ کسی بادشاہ کے دربار پر بار بار آتا جاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ عالم نہیں بلکہ بے وقوف ہے۔ جی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وادی حزن یا حزن کی جو کھائی ہے اس سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے ہر روز خود جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اور یہ وادی اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ ریاکار قاریوں کے لیے تیار کی ہے، جو دکھلاوا کرتے ہیں قاری، ان کے لیے یہ تیار کی ہے۔ قاری سے مراد اس میں علماء بھی جو ہیں وہ شامل ہے۔ جی جس طرح ملا علیہ قاری ہیں تو ظاہر ہے وہ عالم بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اس عمل کو جس میں ذرا بھر بھی ریا ہوگی، جو ریا شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا ایک بار میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ ذرا بر تھوڑا سا ریا جو ہے نا وہ بھی شرک ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ کہا کہ جو عبادت میں ریاکاری آ جائے تو وہ شرک ہے۔ تو لہٰذا ریا کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو بظاہر بڑا پرسا اور نیک جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کی عزت کریں اور ان کے دلوں میں اس کی جگہ پیدا ہو اور اس کو نیک مر سمجھیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو ریا یہی نہیں ہے بلکہ ریا کی کئی صورتیں موجودہ زمانے میں کئی جو ہے صورتیں اس کی پائی جاتی ہیں۔ کبھی بدن کی ظاہری صورت سے آدمی مسکین صورت بنا رکھتا ہے، مسکین سا بن جاتا ہے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ کبھی لباس کے اعتبار سے پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یا ہر وقت عبا یا ردا پاس رکھتا ہے کہ لوگ اس کو عالم خیال کریں، اور کبھی بول چال سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وقت لبوں کو جنبش دیتا رہتا ہے لوگ اسے تاکہ ذاکر سمجھیں کہ یہ بڑا ذکر کرنے والا غافل نہیں ہے، یا اطاعت الہی میں لوگوں لیا کرتا ہے، مثلا لوگوں کے سامنے نماز لمبی کر دیتا ہے، دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اونچی طرح جو ہے کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے دکھلا دکھلا کر کام کرتا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں پر یہ ظاہر کرتا ہے میرے تو بڑے مرید ہیں دنیا میں جی،
اور میرے جو ہیں بہت زیادہ شاگرد ہیں کثرت کے ساتھ، اور امیر لوگ میری ملاقات کو آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو ہے اوٹ پٹانگ پلاؤ پکاتا ہے۔ تو ریا کے مختلف درجے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی سب سے بڑا ہے۔ جس قدر ریا کا غلبہ ہوگا اسی نسبت سے اس کو قیامت والے دن عذاب دیا جائے گا، یا اسی مقدار اس کا ثواب کم کر دیا جائے گا۔ ریاکاری کا علاج کیا ہے کہ آدمی اس کی جو 3 جڑیں ہیں نا وہ کاٹ دے، اپنی تعریف کی محبت، مذمت کا خوف، مخلوق سے طمع کی امید کو کاٹ دے تو انشاءاللہ وہ مخلص ہو جائے گا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حکم بھی یہی دیا گیا کہ جو تم عبادت کرو بڑے اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ کرو۔ اور حضور نے فرمایا خلوص کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، دین کو تقویت ملتی ہے۔ اور شیطان واحد خلوص چیز تھی، ریا سے پاک چیز خلوص تھی، جس کے آگے شیطان گھٹنے ٹیک کیا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ شیطان نے کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، لیکن خلوص ایسا تھا، ریا کی مذمت خلوص وہ ایسا تھا کہ اس کے آگے شیطان بھی جھک گیا۔ اللہ کریم ہمیں عبادتوں میں، ریاضتوں میں اخلاص کی دولت سے آراستہ فرمائے، اور ہمارے ہر کام میں خلوص کی دولت جو ہے وہ اور رحمت نازل فرمائے، ریا سے ہمیں کوسوں دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔